کسی ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ایسا کوئی معقول اور معتبر طریقہ بتلا دیجئے جس سے ہم گھر کے اندر بھی معلوم کر سکیں کہ ہمارے اوپر کوئی کسی قسم کے اثرات ہیں یا بیماری ہے یا جنات کا مسئلہ ہے، تو گھر کے اندر بھی ہر آدمی آسانی سے معلوم کر سکے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے میرا ایک بہت پرانا عمل ہے، بہت زیادہ پرانا۔ وہ عمل یہ ہے، 14ویں پارے کے بالکل آخر میں 2 آیت مبارکہ، سورۃ النحل کی آیت نمبر 127 اور آیت نمبر 128، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ یہ آیت مبارکہ 2 آیت ہیں۔ آپ نے ایسے کرنا ہے، پہلے کسی کی وہ قمیص جو اس نے 24 گھنٹہ پہنی ہوئی ہو، نمبر 2 وہ اس کے جسم کے ساتھ وہ ٹچ ہوتی رہی ہو، درمیان میں کوئی اور چیز حائل نہ ہو، اور وہ دھلی ہوئی نہ ہو۔ یہ 3 باتوں کا خیال کر کے آپ وہ قمیص منگوائیں، اور اس کی پہلے آپ پیمائش کر لیں۔ قمیص کی جو پیچھے والی جانب ہوتی ہے وہاں سے آپ اس کی لمبائی میں پیمائش کر لیں، اس کے بعد اس کو بند کر دیں۔ پھر یہ آیت مبارکہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اول اور آخر میں کوئی سا بھی درود شریف وہ بھی آپ 11 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ شروع میں پڑھ لیں، 11 دفعہ آخر میں پڑھ لیں۔ پڑھ کر اس قمیص کے اوپر آپ پھونک دیں، پھر اس کو دوبارہ کھول کر اس کی پیمائش کریں۔ اگر وہ پہلے والی پیمائش کے مطابق ہی ہے، نہ کم ہوئی ہے نہ بڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جسمانی مرض ہے۔ اگر پیمائش بڑھ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کا اثر ہے یا کوئی شیطانی مسئلہ ہے، شیطانی چیز کا اثر ہے۔ اگر پیمائش کم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے، قمیض جو ہے وہ ان کے خیال میں بڑھ نہیں سکتی نہ کم ہو سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کی کرامات کے منکر ہیں۔ زمین ان کے سامنے سمٹ بھی جاتی ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے، زمین پھیل بھی جاتی ہے، فاصلے ان کے سامنے سمٹ بھی جاتے ہیں، اور ایسے سمٹتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور فاصلے کھل بھی جاتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں اولیاء اللہ کی کرامات جو ہیں وہ بالکل برحق ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے کلام کے اندر اثر بہت ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ جس کے پاس علم کا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں بلقیس کا جو تخت ہے وہ آنکھیں جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ کتنا مشکل کام ہے، وقت تو لگتا ہے، اس نے کہا وقت ہی نہیں لگے گا۔ تو یہ قمیض کا سکڑ جانا اللہ کے کلام کی برکت سے یا اس کا پھیل جانا یہ تو معمولی بات ہے۔ تو جو لوگ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی برکات کے قائل نہیں، اور وہ خود جنات پکڑتے ہیں اللہ کے کلام سے، جن کتنا طاقتور ہوتا ہے،
ان کا دماغ کام نہیں کرتا کہ وہاں یہ ایتیں کام کرتی ہیں، یہاں ایتیں کام نہیں کرتی، ان کے علم کے مطابق جن 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے بھی تیز دوڑتا ہے، کائنات میں کوئی چیز ایسی سائنس ایجاد کر ہی نہیں سکی جو جن کی رفتار کو پہنچ جائے۔ وہ اپنے علم سے کہتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو بند بھی کر لیتے ہیں، اس کا علاج بھی کر لیتے ہیں، علم کیا قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے، لیکن قمیض کہتے ہیں یہ نہیں سکڑ سکتی، نہ پھیل سکتی ہے، تو ان کو عقل کا مسئلہ ہے۔ لیکن میں نے آپ کو اپنا بہت پرانا تجربہ بتایا ہے، بہت پرانی بات ہے یہ، تو یہ عمل میرے پاس بہت پرانا تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس سے اللہ کے فضل سے صحیح رزلٹ آتا ہے۔ لیکن ایک دو باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اب دعا کیجئے اللہ رب العزت ہماری زبانوں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری تلاوت کے اندر برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔